بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الاحقاف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا ٹاپک بھی وہی ہے جو پچھلی صورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق کیا ہے، ایمان، رسالت اور آخرت میں پھر رزلٹ کیا ہے۔ اصل ٹاپک اب دیکھیں تو یہ صورتیں جو پوری ایک اب سورہ سبا سے لے کے آنورڈ یہاں سورۃ الاحقاف تک یہی ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق ہے کیا، آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو ابھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پر اسی زندگی میں سزا بھی کر کے دکھا دی تاکہ کنفرم ہو کہ جناب ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے۔ اور جنات پہ قرآن مجید کے اثرات کیا ہے، یہی صورت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے تھے تو اس وقت جنات بھی سن رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد فائنل لامحدود زندگی کا رزلٹ کیا ہوگا، تو آئیے اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأيتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات تونی بکتاب من قبل هذا او آثارات من علم من کنتم صادقین۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو آپ کی جو سراسر رحمت ہے، جو آپ کی شفقت ہمیشہ کے لیے، یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں ان سب صورتوں کا ٹاپک یہ ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک کی ورڈ وہ بھی کر دیا حامیم۔ اب مزید فرمایا کہ زمین، آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے مقصد کے ساتھ اور ایک طے شدہ ٹائم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ منکرین اس حقیقت سے انکار کیے ہوئے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ یہ کس بھروسے پر بے پرواہ ہے اے رسول، آپ ان سے فرما دیجئے کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں ان مفروضہ خداؤں کو آپ پکار رہے ہیں، اور ذرا مجھے دکھا دیجئے تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا، یا ان کا آسمانوں میں کچھ پارٹنرشپ ہے کیا کہ انہیں آپ خدا بنا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب میرے سامنے لے آئیے یا کوئی روایت جس کی بنیاد علم پہ اگر آپ سچے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ چلیں ہسٹوریکل ایویڈنس لے آئیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہے تو لے آئیں، تو کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ یہیں سے پروف ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے کہ جس نے کائنات بنائی۔ پھر ارشاد ہوا ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں، جو انہیں قیامت کے دن تک جواب دینے والے بھی نہیں ہیں، انہیں تو ان لوگوں کی دعاؤں کی خبر بھی نہیں ہے، اور اس دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی رسول اللہ نے اسے خود ہی گھڑ لیا؟ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں نے اسے خود گھڑا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ آپ جن باتوں میں لگے ہیں وہ ان سے خوب واقف ہے، وہ میرے اور آپ کے درمیان ثبوت کے لیے کافی ہے، اور یہ مہلت جو آپ کو ملی ہوئی ہے تو محض اس لیے کہ وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اور اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے کہ بیچ میں ابھی آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا اور آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیتا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ امپریس تو ہوتے تھے قرآن مجید سے، تو پھر اس کو وہ جادو ٹونا اور یہ سمجھ لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ ایسی کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی نیت چونکہ خراب ہے تو اس لیے ان کو ہدایت نہیں آتی۔
لیکن پھر جن کی نیت درست ہوئی تو وہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور وہ آ گئے ہدایت پہ۔ پھر مزید ارشاد ہوا آپ ان سے مزید فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا اور آپ کے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا وارننگ کرنے والا ہوں بس۔ ان سے پوچھ لیجئے کہ کبھی سوچا بھی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور آپ اس کا انکار کر بیٹھے، جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی نازل ہونے کی گواہی بھی دے چکا ہو، چنانچہ اس نے تو مان لیا اور آپ اپنے تکبر میں پڑے رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ منکرین غریب اہل ایمان کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو ادنا درجے کہ یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ دوڑتے۔ مزید یہ کہ جب اس قرآن سے انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو اب کہیں گے کہ یہ قرآن تو پرانا جھوٹ ہے۔ اچھا، اب یہ ساری کیوں انہوں نے کی بات ان کے ایٹیٹیوڈ کو بتایا۔ اب اہل ایمان لا رہے تھے تو وہ غریب تھے، صحابہ کرام میں سے کچھ غلام تھے، تو اب یہ تکبر میں کہتے بھی اگر قرآن اگر کوئی ہوتا اچھی چیز ہوتا تو پھر ہم لاتے یہ آگے، کیونکہ ہم ہی تو سب سے بڑی اونچی چیز ہے ہم۔ تو یہ تکبر کی ان کی شکل تھی۔ اللہ نے یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں اس لیے بتا دیا، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن کا ایویڈنس یہ بھی ابھی آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اسکالر وہ بھی ایمان لا چکے۔ اب ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیگر قبائل میں جاتا تھا، تو اس میں سے پھر اس میں اہل کتاب کے تھے جن سے یہ امپریس تھے عرب لوگ جو، تو خود انہی کے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالر تھے، وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہ سب سے پہلے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید پہ ایمان لائے۔ پھر مزید ارشاد ہوا اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات موجود ہے بطور رہنما اور رحمت کے طور پہ۔ اس کتاب یعنی قرآن کو اس یعنی تورات اور انجیل کی پیشین گوئیوں کو کہ پریڈکشنز کو کنفرم کر رہا ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے انہیں وارننگ کرے اور ان لوگوں کے لیے ویلکم ہو جو نیکی سے عمل کرنے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر تمام مخالفتوں کے باوجود اس پر جمے رہے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی افسوس کرنے والے ہوں گے۔ یہی جنت کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے اعمال کے صلے میں جو وہ کرتے رہے۔ تو رزلٹ یہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ تورات اور انجیل میں آپ پڑھ لیجئے تو اس میں ایک باقاعدہ آپ کو ملے گا کہ جس میں ایک یہ پیشگوئی آ رہی ہے کہ آخری رسول آئیں گے، اور وہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیکچر ہے آپ کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کا انہوں نے کیا۔ تو اسی طرح انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پریڈکشنز وہاں پہ بھی ہیں، آپ پڑھ لیں اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی دیکھو اسی کو کنفرم اللہ تعالیٰ کر رہا ہے قرآن کو۔ پھر مزید ارشاد ہوا آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح خوبی سے عمل کرنے والے اور کس طرح اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے بنتے ہیں، تو سن لیجئے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مشکل سے اسے جنا۔ اسے پیٹ میں رکھنا اور پھر اسے دودھ چھڑانا کم و بیش 30 مہینوں میں ہوا۔ یہاں تک کہ ان سب مراحل سے گزر کر جب انسان اپنی پختگی کو پہنچتا ہے تو 40 سال کا ہو جاتا تو دعا کرتا ہے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے احسان کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کرم فرمایا، اور میرے ماں باپ پر بھی مجھے ایسی صلاحیتیں عنایت فرما دے وہ نیک عمل کروں کہ جو آپ کو پسند ہے۔
پلیز آپ میری اولاد میں بھی میرے لیے نیکی کا شوق پیدا فرما دیں. میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہی لوگ ہیں کہ جن کے اچھے عمل ہم ان سے قبول کریں گے اور جن کی برائیوں سے درگزر فرما دیں گے تاکہ وہ نیک لوگ جنت والوں میں شامل ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے اب یہی جو دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اپنے پیرنٹس اور اپنی فیملی کے لیے، اس کو اوریجنل عربی میں یاد کر لیں، بہت اچھا ہے. یہ اگر مشکل ہو تو آپ اردو میں ترجمے کو یاد کر لیں، اور پلیز اسے ضرور اپنی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا کر لیا کریں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو یہ دعا، تو یہ ضرور کریں اپنے پیرنٹس کو، اپنے بچوں کو. تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی ٹائم پہ کسی نہ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے تاکہ ہم سب جنت میں سارے پوری فیملی پہنچ جائے جنت میں. تو یہی ایک ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ بھی ہم ایسے کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ پھر ان میں سے جن کی نیت بھی درست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا ہے. پھر فرمایا اس کے برخلاف جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ جی تم پر تف جو عربی میں یہ بدتمیزی کی گالی ہے، کیا تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نکل کر نہیں آیا. ماں باپ اللہ کی دہائی دیتے ہیں کہ بیٹے تیرا ستیہ ناس ہو، ایمان لا، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ برکت ہے. مگر وہ بیٹا کہتا ہے کہ ارے کچھ نہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے. یہی لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ پوری ہو گئی کہ انہی گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے گزر چکے ہیں. یہی نامراد ہونے والے ہی تھے. ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے قیامت میں ان کی عمل کے مطابق اچھے اور برے سٹیٹس ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور ان کے اعمال کا نتیجہ انہیں پورا دے دے. وہ یہی کرے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پر کیا. تو اب صحابہ کرام میں سے یہ تھا کہ جو ایمان لاتے تھے تو کبھی ایسا ہوا کہ والد ایمان نہیں لائے تو ان کو کرتے تو وہ بدتمیزی کرتے بیٹے کو. اچھا اس کا ریورس بھی ہوا کہ بزرگ لے لیکن بیٹا ایمان نہیں لا رہا تو بیٹے نے بدتمیزی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو لے کے ان کی سچویشن سے کر دیا. اور اس میں سے پھر جن کی نیت ذرا درست ہوئی تو وہ ایمان لے آئے اور جن کی نہیں آئی تو وہ پھر اس پہ سزا آ گئی کہ وہ اسی زندگی میں مارے گئے. پھر ارشاد ہوا اے انسان اس دن کو یاد رکھیے کہ جب یہ منکرین آگ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی عمدہ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور تم نے وہاں ان سے فائدہ بھی اٹھا لیا، تو آج تم ذلت کا عذاب بدلے میں پاؤ گے، اس وجہ سے کہ بغیر کسی حق کے تم زمین میں تکبر کرتے رہے اور ساتھ ہی تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے. اے رسول انہیں عاد قوم کے بھائی ہود رسول کی دعوت یاد دلا دیجئے جب انہوں نے احقاف ایک لوکیشن ہے عرب علاقے میں، اس میں اپنی قوم کو خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے کے علاقوں میں وارننگ کرنے والے گزر چکے تھے. انہوں نے وارننگ کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں کیونکہ میں آپ پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. انہوں نے جواب دیا کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ جھوٹ بول کے ہمارے خداؤں سے ہمیں الگ کر لیں؟ چنانچہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر لے آئیں وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ کب آئے گا اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. مجھے تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا میں وہی آپ کو پہنچا رہا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بالکل جہالت یعنی تعصب میں مبتلا ہے. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو جس کی وارننگ انہیں دی گئی تھی دیکھا کہ ایک بادل ہے
جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو بادل ہے، یہ تو ہمیں سیراب کرنے والا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جس کے لیے آپ جلدی مچا رہے تھے، سخت ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کی تہس نہس کر دے گا۔ پھر ویسے ہی ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیتے رہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ایسے کیا۔ اچھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ کیا وہ جو بادل آ رہے ہیں تو وہ کہا کہ لو بھائی یہ تو اس کی تو بارش آئے گی، ہماری اور ایگریکلچر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا رسول حضرت ہود علیہ السلام نے ایکسپلین کیا کہ بھئی یہ تو عذاب کا ہے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اور اہل ایمان کو آرڈر آیا کہ بھی آپ اس جگہ سے نکل جائیں، پھر اس پہ عذاب آ گیا۔ پھر فرمایا ہم نے انہیں قوم عاد کو طاقت بھی دی تھی، جن نے قریش مکہ آپ کو طاقت نہیں دی ہے۔ ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے، لیکن اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نہ ان کے یہ کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ پھر یہی نہیں کہ آپ کی گرد و پیش کے شہر بھی ہم نے اسی طرح تباہ کر دیے تھے، اور اس سے پہلے اپنی آیات کے لیے مختلف پہلوؤں سے پیش کی تھی، جس طرح آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ رجوع کر سکیں۔ پھر سوچ لیجئے کہ ان نیک افراد نے کیوں ان کی مدد نہیں کی جنہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے قریب کرنے کے لیے خدا بنا رکھا تھا۔ انہیں اللہ کے ولی بنا کے اس کو خدا جیسی طاقت مان لیا تھا تو ان کی ہیلپ کی ان کی، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے۔ یہ سب ان کا جھوٹ اور ان کا فراڈ تھا جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ قریش کو بتایا، وہ اپنی ہسٹری میں جانتے تھے کہ عاد کی طاقت بہت ان سے بڑھ کے تھی، بہت لمبے لمبے جسم، بڑی جناب طاقت، اور ہر طرف کنسٹرکشن بھی بڑی طاقت سے اپنی خود ہی بنا لیتے تھے اور سب کچھ تھا۔ تو یہ ہو گیا ان کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اگزامپل جنات کی کہ جنات کو یہ عربوں نے توہم پرستی میں جنات کی پوجا بھی کر رہے تھے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ رسول انہیں وہ واقعہ بھی سنا دیجئے جب ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا تھا کہ وہ قرآن سن سکے۔ چنانچہ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ بھی خاموش رہو اور سنو ذرا۔ پھر جب اس کا پڑھنا تمام ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے کہ انہیں خبردار کرے۔ انہوں نے کہا ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان پیشین گوئیوں کو کنفرم کرنے کے لیے جو اس کے متعلق اس سے پہلے موجود ہے۔ یہ حق کی ہدایت دیتی ہے اور ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لیں اور اس پر ایمان لائیں کہ وہ آپ کو گناہوں سے معاف فرمائے گا، جو اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور آپ کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا اس شخص کے کوئی حمایتی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں موجود ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو جنات کچھ آئے تھے اور وہ ان میں کچھ ایمان کی رمق تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کی سنا تو وہ ایمان لائے اور اپنی قوم کو بھی سمجھایا کہ بھائی یہ کرو۔ اب ان کے بھی ظاہر جنات کی قوم تھی، تو یہ اب روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت ہوا موقع کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت پہنچا کے واپس تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، تو بیچ میں یہ وادی نخلا ہے یہ، تو یہاں پہ کہیں پہ رک کے آپ قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے تو جنات نے سنا تھا۔ تو پھر یہاں پہ اب ایک نشانی بھی بن گئی یہاں پہ کہ اس کو السیل الکبیر کہتے ہیں، کہ یہ حج کی میقات ہے، کہ اب اس روڈ سے جو لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں
یعنی طائف یا اس سے پیچھے اب ریاض یا کہیں سے آ رہے ہیں تو یہ اس کو سیل الکبیر پہ رکتے ہیں اور یہیں پہ احرام باندھتے ہیں لوگ، پھر آ کے مکہ مکرمہ میں جا کے حج یا عمرہ جو بھی کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لائے تھے، اور بیچ میں جو ٹائم تھا ظاہر ہے کہ یہ آلموسٹ 100 کلومیٹر سے بلکہ تھوڑا زیادہ ہی ہے، 120 کلومیٹر ہے، تو اس میں بیچ میں پھر آپ رکے اور وہاں پہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو جنات ایمان لے آئے تھے آپ، تو اس سے قریش کو پتہ چل جائے کہ بھئی جن کی پوجا وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایمان لا رہے ہیں۔ اب یہ سوچ لو۔ پھر مزید فرمایا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں اسے ذرا تھکن نہیں ہوئی تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ دوبارہ اٹھا دے، کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ لوگوں اس دن کو یاد رکھ لیجئے کہ جب یہ منکرین جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تب یہ عرض کریں گے ہاں جی کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم ہے کہ ضرور یہ حقیقت ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو پھر چکھ لو اپنے انکار کی پاداش میں کہ تم عذاب کا مزہ جو تم کرتے رہے تھے۔ اے رسول ثابت قدم رہیے جس طرح اولو العزم مضبوط رسول ثابت قدم رہے، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی دعا نہ کیجیے گا۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کی انہیں وارننگ کی جا رہی ہے تو محسوس کریں گے گویا دن کی 1 منٹ سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ اب ہلاک تو وہی لوگ ہوں گے کہ جو نافرمان ہیں۔ اور پھر ہوا یہی کہ اس کے مزید کچھ سالوں بعد ہی جنگ بدر میں ان کے منکر لیڈر مارے گئے۔ پھر باقیوں کو اور مہلت ملی، پھر جو پھر بھی ایمان نہیں لائے تو وہ بھی مارے گئے، اور باقی پھر مکہ کی جو میجورٹی ایمان لے آئی، اور پھر اور قبائل کے لوگ بھی ایمان لے آئے، تو پھر رزلٹ یہ ہوا اس کا۔ تو جناب یہاں پہ بھی یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ محمد اور سورۃ الفتح میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹیکل رزلٹ ہو گیا کہ کس طرح سے ان کی قوم کے لیڈر مارے گئے اور کیا ہوا، تو اس کو وہاں پہ آپ سنیے گا۔ جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا۔ جو بھی سوال ہے ای میل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔